معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں راجہ مان سنگھ کون تھا؟ قلعہ روہتاس میں ایک اونچی عمارت جو قائم کی گئی ہے راجہ مان سنگھ کی حویلی کے نام سے۔ اکثر احباب سوچتے ہیں کہ آخر راجہ مان سنگھ تھا کون، تو اس کلپ میں ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ راجہ مان سنگھ جلال الدین اکبر کے 9 رتنوں میں سے ایک رتن تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، راجہ مان سنگھ راجستھان کے امبر علاقہ کا راجپوت راجہ تھا۔ امبر کو موجودہ دور میں جے پور بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اکبر سے صرف 8 برس بڑا تھا۔ اکبر نے اس کو اپنی فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا۔ خصوصاً مہارانا پرتاپ سنگھ کے خلاف مان سنگھ نے کئی جنگوں میں مغلوں کی قیادت کی۔ راجہ مان سنگھ ہندو تھا۔ اس کی وفاداری اور منصاری اکبر بادشاہ کے دل میں نقش ہو گئی۔ اس کی رفاقت نے بادشاہ کو اپنائیت اور محبت سکھائی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے اکبر بادشاہ کو ہندوستان میں پذیرائی حاصل ہوئی اور تیموری خاندان کی بنیاد بھی مضبوط ہوئی۔ بہادری اور جوان مردی میں اپنی مثال آپ تھا، لہذا سپہ سالار بھی مقرر ہوا۔ اس کی بہن کی شادی جہانگیر سے ہوئی اور بھی جہانگیر کے بیٹے خسرو کی اتالیق بھی مقرر ہوئی، جبکہ اکبر بادشاہ نے راجہ مان سنگھ کی پھوپھی مریم الزمانی سے شادی کی تھی۔ یہ ملکہ ہو کر بھی ہندو دھرم پر قائم تھی۔ 1580 میں اکبر کی ان سیکولر پالیسیوں کی مخالفت شروع ہو گئی تھی۔ قاضی محمود یزدی نے مسلمانوں کو کھلے عام اکبر سے بغاوت کا مشورہ دے دیا تھا۔ انہوں نے اکبر کے بھائی مرزا حکیم کو کابل کا حکمران مان لیا تھا۔ ان کی سرگوبی کے لیے اکبر نے راجہ مان سنگھ کی قیادت میں ہی فوج بھیجی تھی۔ انہوں نے اکبر کے لیے کئی ایک فتوحات حاصل کی۔ اکبر نے ان کو بہار، بنگال اور اڑیسہ کا گورنر بھی مقرر کیا تھا۔ مان سنگھ کو اکبر نے ایک خاص ذمہ داری دی تھی۔ مزید ناظرین، جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجیے، تاکہ اسی طرح کا بہترین اور خاص مواد آپ جانتے رہیں، سنتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں۔ معزز ناظرین، اکبر کے دونوں بیٹے مراد اور دانیال جوانی کی دہلیز کو پہنچنے سے قبل ہی فوت ہو گئے تھے۔ سلیم یعنی جہانگیر کافی منتوں اور مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے اکبر کی موت کے بعد جہانگیر نے تخت و تاج سنبھالا تو مان سنگھ سے سپہ سالاری چھین لی اور اسے صوبیدار بنا کر بنگال بھیجا۔ جلد ہی اس سے وہ بھی عہدہ لے کر قطب الدین خان کو دے دیا گیا۔ مختصراً یہ کہ جہانگیر نے مان سنگھ کو اکبر کے دور سے حاصل مرادات چھین لی۔ قلعہ روہتاس میں ایک حویلی مان سنگھ کے نام سے مشہور ہے۔ حویلی مان سنگھ مغل شہنشاہ اکبر اعظم کے وفادار جرنیل راجہ مان سنگھ کے نام سے موسوم ہے، جس کا انتقال 1614 میں ہوا۔ یہ محل قلعہ روہتاس کی سب سے بلند ترین چٹان پر تعمیر ہوا اور اس کا طرز تعمیر کافی حد تک عربی، ایرانی اور اخوانی کے بجائے ہندوانہ تھا۔ 25 بیگھہ زمین پر سطح سمندر سے 2260 فٹ کی بلندی پر تعمیر ہونے والا یہ محل سفید رنگ کا تھا۔ اکبر اعظم نے اس گنبد نما محل کو مزید خوبصورتی بخشنے کے لیے اس کے ارد گرد مزید عمارت بھی تعمیر کرائی تھی۔ اس کی چھتوں، دروازوں اور جھروکوں وغیرہ میں آج تک نفیس نقش و نگار اور پچی کاری موجود ہے۔ تو معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ راجہ مان سنگھ کے بارے میں اکثر ہی لوگ سوچتے ہیں کہ یہ آخر تھا کون، تو آج ہم نے آپ کو بتا دیا۔ آج کا کلپ آپ کو کیسا لگا؟ آج کی معلومات آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔